بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حالات میں جو کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، ہر آدمی اس فکر میں ہے کہ وہ کون سا عمل کیا جائے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس وبا کو ختم فرما دے اور حالات بہتر ہو جائیں۔ ایک بات گزشتہ کل سے یہ چل رہی ہے کہ آذانیں دیتے رہنا چاہیے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ یک وقت میں آذان دینا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت متوجہ ہو جائے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ عمل مسنون ہے؟ تو اس کو دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی میں کبھی بھی ایسے اعمال کے لیے آذان نہیں دی گئی۔ صحابہ کے دور میں طاعون امواس کا بہت بڑا ایک واقعہ پیش آیا، صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے آذان کا دینا ثابت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت کس عمل کو اپنی امت کے لیے تجویز فرمایا ہے؟ جب بھی کوئی غیر معمولی حالات پیش آتے، چاہے وہ سورج گرہن، چاند گرہن، صلاۃ الکسوف خسوف ہو، نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، ہوا چلتی تھی تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، بادل گہرے آتے تو آپ فرماتے تھے اذا رأیتموها فافزعوا للصلاۃ، جب دیکھو نماز کی طرف جاؤ۔ فرمایا فصلوا حتی یفرج اللہ عنکم، نماز پڑھو تاکہ اللہ اس مشکل کو تم سے ہٹا دیں۔ تو گویا آپ نے اپنی امت کو ایسے مشکل حالات میں نماز کی طرف متوجہ فرمایا۔ اب اگر ہم آذان کو دیکھیں کہ آذان کے لیے جو روایات پیش کی جا رہی ہے، تو ان میں سے تمام روایات جتنی ہیں وہ ساری کی ساری یا تو انتہائی ضعیف ہے یا من گڑت ہے۔ صرف ایک روایت صحیح ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ اذا تغولت الغیلان، کہ جب تم پر جنات کا حملہ ہو تو تم آذانیں دو۔ یہ روایت صحیح ہے، اور اس کا مفہوم واضح ہے کہ جب کسی ایسی جگہ پر آپ ہو کہ آپ پر واقعی جنات کا حملہ ہو، اور وہ واقعہ بھی اس کے پیچھے کہ صحابہ جا رہے تھے اور آوازیں ان کو سنائی دی، تو فرمایا کہ آذان دیتے رہنا چاہیے تھا، کیونکہ جنات آذان کو سن کے وہاں سے بھاگ جاتے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ بعض علماء نے اس سے یہ دلیل پکڑی ہے کہ چونکہ احادیث میں طاعون کو وخز الجن قرار دیا گیا ہے کہ یہ جنات کی شرارت ہے، لہٰذا آذان دینا چاہیے۔ ممکن ہے کہ یہ استدلال درست بھی ہو۔ امداد الاحکام میں حضرت تھانوی صاحب نے اس بات کو لکھا ہے کہ ایک تو یہ استدلال قابل اشکال ہے، لیکن اگر ہے بھی تو اس میں یوں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی وبا کی شکل ہو تو اس وقت جو عادت کا وقت ہے، یعنی آذان جس وقت دینا چاہیے اسی وقت زیادہ لوگ آذان دیں۔ اور وہ جو روایت کمزور آتی ہے کہ جب کسی بستی میں آذان دی جاتی ہے اللہ ان کو امن دے دیتے، تو اس سے بھی علماء نے مراد یہ لی ہے کہ آذان عمومی جو آذان ہے، جو آذان نمازوں کے لیے دی جاتی ہے، لہٰذا آذانیں اپنے وقت پر 5 اوقات ہیں، آذان دی جائے، اور آذانوں کی کثرت ہو اس وقت، کہ بجائے ایک محلے میں ایک آذان دینے کے 5 آذانیں ہو جائے۔ ہر شخص جو آذان دے سکتا ہے وہ اپنے گھر کی چھت پہ اسی وقت آذان دے دے۔ یہ جو غیر معتاد اوقات ہے، رات کے 10 بجے، رات کے 11 بجے، ان آذانوں کو دینے کے لیے جو مضبوط دلیل درکار ہے وہ دلیل موجود نہیں ہے۔ باقی میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میرا یقین ہے، میرا اعتماد ہے اور میں تو آذان دوں گا، تو چونکہ آذان اللہ کا نام ہے، اللہ کا کلام ہے، میں اس شخص سے لڑوں گا نہیں، لیکن میں اس سے ضرور یہ عرض کروں گا کہ ایک مضبوط دلیل کے بغیر اگر ہم اس طرح سے ہر عمل کے لیے اپنی سوچ اور اپنی عقل سے کسی راستے کو کھولیں گے تو پھر راستوں کو آپ بند نہیں کر پائیں گے، اور پھر ہر آدمی کے لیے اپنا راستہ ہوگا، اپنا فتویٰ ہوگا، اپنی دلیل ہوگی۔ اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبد الباقی اخنزادہ۔